اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس اکثر ایسے افراد حاضر ہوتے تھے جو اپنے طور پر مشکل اور کٹھن سوالات لے کر آتے تھے جن کے جواب ان کو کہیں سے نہیں مل رہے ہوتے تھے۔ پھر یہ لوگ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی طرف رجوع کرتے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ہمیشہ کیے جانے والے مشکل سے مشکل تر سوال کا جواب بھی اس عمدگی سے دیا کہ نہ صرف سوال کرنے والا بلکہ اس وقت امام کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص اش اش کر اٹھا۔ ہمارے علم میں ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کے ممبر سے سلونی کی وہ صدا بلند کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور لوگوں نے ان سے ایسے سوالات کیے جو عقلوں کو حیران کر دینے والے ہوں، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت سے حاصل شدہ علم اور فضل کی بنیاد پر کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی یہ علمی میراث ان کے بعد آنے والے ہر امام میں اسی طرح بتدریج منتقل ہوتی رہی۔ آج ہم جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ہم نے آیت اللہ ہاشم البحرانی کی شہرہ آفاق کتاب مدینۃ المعاجز کی جلد نمبر 2 سے لیا ہے۔ اس کتاب کو اگر معجزات کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہ واقعہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیش آیا، اور اس میں سوال کرنے والے کے سوالات کے جواب دینے کے لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ لہٰذا یہ واقعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے، جس میں سوال کرنے والے نے 3 ایسے سوالات کیے جو آج بھی انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اکثر ان کے جوابات کی کھوج میں رہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ کتاب مدینۃ المعاجز کا اردو ترجمہ بازار میں بآسانی دستیاب ہے، جو کسی بھی بک سٹال سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ وہ نادر سوالات کیا ہیں جن کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جوابات ارشاد فرمائے۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی اسناد سے امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے بیان فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لے کر مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت شکل و صورت رکھنے والا شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے آپ پر سلام کیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ان کا درست جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کے مخالف باطل پر ہیں، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اور آپ کا حریف دونوں یکساں حیثیت کے مالک ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اس نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نیند کے وقت انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی کیسے کوئی چیز بھول جاتا ہے، اور پھر بھولی ہوئی چیز دوبارہ یاد کیسے آتی ہے، اور میرا آپ سے تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ بعض انسان اپنے چچاؤں اور ماموؤں کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سوال سنے تو آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا ان سوالوں کے جواب آپ دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح ریح سے معلق ہو جاتی ہے، اور ریح ہوا سے معلق ہوتی ہے۔ جب انسان بیدار ہونا چاہتا ہے تو اگر اللہ اس روح کو واپس جانے کی اجازت دے تو وہ روح ریح کو جذب کرتی ہے، اور ریح ہوا کو جذب کرتی ہے، اور یوں روح بدن میں واپس لوٹ آتی ہے، اور اگر اللہ روح کو جسم کی طرف واپس جانے کی اجازت نہ دے تو ہوا ریح کو جذب کرتی ہے اور ریح روح کو جذب کرتی ہے،
اور پھر روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، اور روح اور بدن کا اتصال پھر قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک یاد آوری اور نسیان کا تعلق ہے تو انسان کا دل ایک برتن میں بند ہے اور برتن پر ایک ڈھکن ہے۔ اگر انسان محمد و آل محمد علیہ السلام پر کامل درود بھیجے تو وہ ڈھکن اس برتن سے ہٹ جاتا ہے اور دل کھل جاتا ہے اور انسان کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ بھیجے یا کٹا ہوا درود بھیجے تو وہ ڈھکن مضبوطی سے جم جاتا ہے اور انسان کو یاد شدہ چیز بھی بھول جاتی ہے۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے مکمل اطمینان و سکون کی حالت میں ملاپ کرتا ہے اور نطفہ رحم میں منتقل ہوتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ماں یا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص بے سکونی کی حالت میں جمع کرے تو اس کے اضطراب کا اثر اس کے نطفے پر بھی پڑتا ہے، اور مضطرب نطفہ رحم میں جا کر کبھی ماموؤں کی رگ پر پڑ جاتا ہے اور کبھی چچاؤں کی رگ پر جا پڑتا ہے۔ اس لیے اس نطفے سے جنم لینے والا بچہ کبھی ماموؤں کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی چچاؤں کے۔ ناظرین معظم، اس شخص نے جیسے ہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جوابات سنے تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں ہمیشہ سے ہی یہ گواہی دیتا رہا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں ہمیشہ سے ہی یہ گواہی دیتا رہا ہوں۔ پھر اس نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے وصی ہیں اور آپ ان کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہ گواہی دیتا رہا ہوں۔ پھر اس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ فرزند آپ کی حجت کو قائم کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سے لے کر مہدی علیہ السلام تک سب کے سب برحق امام اور خدا کی حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لوگوں کے درمیان سے اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اٹھ کر دیکھو یہ شخص کہاں جا رہا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اٹھے اور چند لمحات کے بعد واپس آئے، اور انہوں نے امیر المومنین سے عرض کیا، اے والد گرامی، جیسے ہی اس نے مسجد سے قدم باہر رکھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور مجھے دکھائی نہیں دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، اسے جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ آپ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول اور امیر المومنین علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔